فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ، والصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھیں محمد۔ ابتداً آپ سے گزارش کروں گا، مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین، خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے کلام مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک زن و مرد کے ذریعے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے درمیان قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یہ نظام خلقت کی بات ہے۔ سوائے آدم و حوا کے ہر شخص ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ کہیں میں پورا فقرہ کہہ دیتا تو بعد میں کوئی صاحب کہتے کہ آدم و حوا کے ماں باپ کون تھے، تو وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کے بعد ان کی نسل چلی، 2 بیٹے ہوئے، اور پھر جو ہنگامہ ہوا آپ کو معلوم ہے، اس روئے زمین پر پہلا مقدمہ قتل کا درج ہوا ہے، بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ بعض اوقات نوجوان پوچھا کرتے ہیں، مجھ سے تو نہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، علماء سے، ذاکرین سے، میں تو انہی سے سنا ہے کہ صاحب ہم حابیل کے اولاد ہیں یا قابیل کے اولاد ہیں؟ تو نہ ہم حابیل کے اولاد ہیں نہ ہم قابیل کی اولاد ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ کیونکہ جناب آدم کی اور بھی اولاد تھی جس سے سلسلہ چلا، وہ جتنی اولاد ہوئی سوائے فرزندگان نوح کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم جتنے بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سب حضرت نوح کے جو 4 بیٹے تھے انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ مگر ایسے ہی معلومات کے لیے نوجوانوں کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ بھئی ویسے طے کرنا ہو کہ ہم حابیل کی اولاد سے ہیں یا قابیل کی، تو اگر ہم شہداء کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم حابیل کی اولاد سے ہیں، اگر قاتلوں کا ساتھ دیتے ہیں تو قابیل کی اولاد سے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ انسان کا سلسلہ چلا ہے۔ ہر انسان ایک خاتون کے شکم سے پیدا ہوا ہے، اور یہ وہ گود ہوتی ہے، یہ وہ ٹکسال ہوتی ہے جہاں پر کھرے اور کھوٹے سکے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اور ماہی ہوتی ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنی کچھ صفات سے آراستہ کیا ہے۔ وہ رزاق ہے، ذریعہ رزق ماں کو بنایا ہے۔
وہ رزاق ہے، ذریعہ رزق اس نے بنایا. ہم بولنا بھی نہیں جانتے تھے. وہ متکلم ہے، بولنا ماں کے ذریعے سکھایا ہے، بولنا ماں کے ذریعے سکھایا ہے. وہ ستار العیوب ہے، ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے. بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، ماں کبھی یہ نہیں کہے گی کہ یہ نالائق ہے. ماں ہمیشہ کہے گی بیٹا تو ہمارا بہت اچھا ہے، بہت ہی نیک ہے، مگر کیا کرے وہ فلاں محلے کا لڑکا ہے، وہ اسے ورگلا دیتا ہے، ورنہ بیٹا ہمارا بڑا اچھا ہے چاہے کیسا ہی ہو. تو جن فکروں کو ہم بول نہیں سکتے ہیں جس زمانے کے اندر، وہ ماں ہمارے رونے کی آواز سے سمجھ جاتی ہے کہ اسے پیاس لگی یا بھوک ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ساری صفات اس نے ماں میں رکھی ہے. ایک فقرہ ہے دعائے کمیل کا، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے. یہ صفت ماں میں بھی پائی جاتی ہے. بیٹا نالائق تھا، باپ نے کہا اسے گھر سے نکال دو، بہت ہی نالائق ہے، محلے کے لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں، ہم بدنام ہو رہے ہیں، اسے گھر سے نکال دو. نکال دیا. وہ 2-4 دن ادھر ادھر رہے، پھر ایک دن چپکے سے آئے اور کہا اماں بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. وہ جلدی راضی ہو جائے گی، باپ ہو یا نہ ہو. اس کی پردہ پوشی کرتی رہے گی، نہیں نہیں بس اب معاف کر دیجئے، اور سمجھا بجھا کے اسے پھر سینے سے لپٹا دی. یہ ماں ہے، خدمت کرتی رہتی ہے، تربیت دیتی رہتی ہے. اور ایک عجیب بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہم بولنا نہیں جانتے تھے، اسے بولنا سکھایا، اور ایسا بولنا سکھایا کہ آپ کہیں دفتروں میں، پاسپورٹ میں کہیں آپ کو لکھنا ہے، کچھ لکھنا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے مادری زبان آپ کی کیا ہے. کہیں پدری زبان نہیں لکھی ہوتی ہے، بات یاد رکھیے، مادری زبان لکھی جاتی ہے. تو بہر صورت یہ ماں ہوتی ہے. اب وہ خدمت کرتی رہی، ہم جوان ہوتے رہے، عمر کے ایک حصے میں پہنچے. اب ماں اس کی جان نہ رہ گئی. جان نہ رہ گئی سے مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے. وہ امام بارگاہوں میں گئی، مجلسوں میں گئی، محفلوں میں گئی، شادی کی تقریبات میں گئی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک لڑکی پکڑ کے لے آئی. اب یہ دوسری عورت ہے جو ہماری زندگی میں داخل ہو رہی ہے. یہ بیوی کی حیثیت سے، اس کی بھی کچھ صفات ہے. اگر یہ ملنسار ہے تو 10 پشتوں کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم ہے. اور اگر یہ کہیں ملنسار نہیں ہے تو سگے بھائی بہن سے بھی عید بقرعیدی ملاقات ہوتی ہے، سگے بھائی بہن سے. ملنسار ہے تو انسان کی زندگی آباد ہے. اور ورنہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ معاشرے میں لوگوں کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے. اب یہ بھی ہمارے ساتھ چلتی رہی. چلتے چلتے جناب ایک وقت وہ آیا کہ وہ بھی بوڑھی ہو گئی، ہم بھی بوڑھے ہو گئے، اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں چل رہے، ہمارے بھی نہیں چل رہے. اب ہم پریشان ہیں، منہ میں دانت نہ رہ گئے، کھائیں کس طرح سے. روٹی اس نے کہا ہم سے روٹی نہیں پکائی جاتی. ہم نے کوئی پتلی چیز پکا دیجیے، کہے وہ بھی نہیں پک سکتی. اب یہ بحث ہو رہی تھی کہ گھر کے گوشے سے آواز آئی ابا گھبرائے نہیں، پتلی کھچڑی پکا کے لاتی ہوں. یہ تیسری عورت ہے، یہ بیٹی ہے. تو ہماری زندگی میں پہلے ماں آتی ہے، پھر شریک حیات آتی ہے، پھر بیٹی آتی ہے. غور کرتے ہیں. اور اب عورت کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ عورت کی زندگی میں یہ تو یوں سلسلہ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے. عورت کی زندگی میں وہ پہلے بیٹی ہوتی ہے. توجہ کیجئے میری بات پر. وہ پہلے بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ماں ہوتی ہے. ہماری زندگی میں پہلے ماں ہوتی ہے،
پھر بیوی ہوتی ہے، پھر بیٹی ہوتی ہے. اور عورت کی زندگی میں پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے. بھئی یہی 3 رخ ہیں، یہی 3 رخ ہوتے ہیں، اور چوتھا کوئی رخ نہیں ہے. چوتھا رخ ہے وہ بعد میں عرض کروں گا. یہ 3 رخ ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، میرے مجمع میں ایسے افراد بھی ہوں گے جن کا تعلق دیہی زندگی سے بھی رہا ہو. بیٹی جو ہوتی ہے وہ جب بیاہ کے عورت کسی کے گھر جاتی ہے تب وہ صاحب اولاد بنتی ہے. تو اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ دھان کا پودا جو ہے وہ ایک جگہ پر فصل نہیں دیتا ہے، وہ ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کسی اور جگہ بویا جاتا ہے، جب جا کے وہ فصل دیتا ہے. وہ شوہر کے گھر جا کے صاحب اولاد ہو جاتی ہے. اب یہ 3 رخ ہیں زندگی. اب یہ اچھے لوگوں کو بھی ہوتے ہیں. اسی 3 رخ کو توجہ کیجئے گا اس فکرے پہ، اسی 3 رخ کو پروردگار عالم نے اس اعلان میں کہا. دیکھیے بات کی تھوڑی اور وضاحت کر دوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ایک مرتبہ تو آواز دی تھی، کلام مجید میں فقرہ موجود ہے، اے ملائکہ میں زمین پر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، جب اس میں روح پھونک دوں تم سجدہ کر لو. ایک مرتبہ آواز آئی. ورنہ پروردگار عالم نے جب ملائکہ کو خلق کیا ہے تو جسے رکوع میں خلق کیا ہے وہ رکوع میں ہی ہوتا ہے، جسے سجدے میں خلق کیا ہے وہ سجدے میں ہی ہے، جو قیام و قعود میں ہے وہ قیام و قعود میں ہی ہے، جو تسبیح و تقدیس پڑھ رہا ہے وہ تسبیح و تقدیس ہی پڑھ رہا ہے. ہر کام آدمی اپنے، ہر فرشتہ جو ہے اپنی خلقت کے وقت سے لے کے تعین وقت تک اور آئندہ بھی اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے. اب یہ بات آپ محسوس رکھیں، اپنے محفوظ رکھیں ذہن میں. اب سن لیں، آپ میں سے بیشتر احباب کو یہ تجربہ بھی ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگ رہا ہے، بیگم صاحب کھانا نکال رہی ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، کہ ایسے میں محلے کی مسجد سے اعلان ہوتا ہے. ایک ضروری اعلان سن لیجئے اہل محلہ، تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جو کھانا لگا رہی ہیں اس کا ہاتھ بھی رک جاتا ہے، وہ آواز دیتی ہے بچوں خاموش ہو جاؤ، نہ معلوم کیا اعلان ہو رہا ہے. ہمارے ہاتھ میں نوالا تھا وہ بھی رک گیا، توجہ سے سن رہے ہیں کہ کیا اعلان ہو رہا ہے. بس فرشتے بھی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آواز آئی، یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی، اے ملائکہ اور اے میرے آسمان کے رہنے والوں، میں نے آفتاب کو خلق نہیں کیا، میں نے چاند کی کندیلیں نہیں لگائیں، میں نے ستاروں کو روشن نہیں کیا، میں نے یہ تیز ہوائیں اور دریا کے اندر کشتیاں نہیں چلائیں مگر ان 5 کی محبت کے لیے، ان 5 کی محبت کے لیے. تو عزیزو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ملائکہ میں جو ملک رکوع میں تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ نہ معلوم کیا اعلان ہو رہا ہے. جب پہلے ہی آواز آئی یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی، اے ملائکہ اے آسمان کے رہنے والوں، تو ہر جو شخص جو فرشتہ جہاں تھا وہ وہاں سے رک گیا. اعلان سن رہا ہے بھئی کیا ہو رہا ہے. تخلیق کائنات کا تذکرہ کر دیا. اب کسی کی جرأت تو نہ ہوئی کہ اس چادر کے نیچے کون ہے. سید الملائکہ کہتا ہے پالنے والے کون ہے چادر کے نیچے. اب وہی آپ بات یاد رکھیے گا، بیٹی، بیوی اور ماں. پروردگار عالم اعلان کرتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں. تخلیق کائنات سے لے کے اس وقت تک پروردگار عالم نے جس طرح سے اس نظام کو خلق کیا تھا اس کی وضاحت کر دی ہے. اور پھر امین وحی آ کے کہتا ہے
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عورت کی زندگی کے 3 رخ ہیں، مگر ایک رخ اور بھی ہے، ایک رخ اور بھی ہے، اور وہ رخ ہوتا ہے بہن کا، مگر وہ اس کے بعد کے منصب میں ہے۔ یہ 3 منصب سے ایک منصب نیچے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ فقہی مسئلے میں دیکھ لیجئے کہ بہن ورثے کے دوسرے حصے میں ہے، پہلے حصے میں نہیں ہے۔ اب میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، مگر بہن کا کردار جو ہے، بہن کی شخصیت ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ اس معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا بھائی، کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، بہن یہ کہتی ہوئی پائی جاتی ہے کہ یہ ہے تو ہمارے بھائی، انہوں نے ہمیں باپ کی طرح پالا ہے، انہوں نے ہمیں باپ کی طرح پالا ہے تو ہمارے بھائی، مگر انہوں نے ہمیں باپ کی طرح پالا ہے۔ اور کبھی کبھار بہن یہ کہتی، بھائی یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ یہ ہے تو ہماری بہن، انہوں نے ہمیں ماں کی طرح پالا ہے۔ یہ فکرے آپ نے سنے ہوں گے، عام فکرے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی زینب نے کس کردار کے ساتھ حسین سے زندگی گزاری۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی نے جتنا بہن کا احترام کیا ہے، ہر مرحلے پر، وہ بہن بھی اس طرح جان سے فدا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی ہے، حسین کے بیٹے کو پالا ہے، علی اکبر کو پالا ہے، علی اکبر کی پرورش۔ مجھے ایک مصرع یاد آیا، غالباً میر انیس کا ہے، ایک مصرع کہ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، میر انیس کہتے ہیں یاد آ گئی ماں جب آن کے خواہر سے ملے، یاد آ گئی ماں جب آن کے خواہر سے ملے۔ یعنی اس طرح سے بہن نے ساتھ دیا تھا، اور ہر مقام پر سامان سفر شہزادی تیار کریں، مکے میں آئی ہے بھائی کے ساتھ۔ میں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ ابن عباس نے جب آ کے کہا ہے کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیے، مگر اہل حرم کو تو نہ جل جائیں، تو پس پردہ سے آواز دی تھی ابن عباس، کیا بہن اور بھائی کو جدا کرنا چاہتے ہو؟ چلی ہے مکے سے سواری۔ چند فکرے مقرر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں میری شہزادی کا مقام بتلانا چاہ رہا ہوں۔ چلی ہے، اور جب شوہر نے آ کے کہا کہ بنت علی میں تو اس قابل نہ رہ گیا کہ سفر کر سکوں، میں بچوں کو ساتھ لایا ہوں، انہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیے، اگر میرے مولا پہ کوئی وقت آئے تو انہیں قربان کر دیجیے گا۔ کربلا میں آئی ہیں، اور جب خیمے نصب کیے گئے ہیں، وہاں کی خاک اڑ کے میری شہزادی سکینہ کے سر پہ آ کے گری ہے، تو شہزادی بے قرار ہو گئی اور بلا کے کہا ہے بھیا یہ کون سی زمین ہے جس پر ہم آ کے ٹھہر گئے ہیں، میرے دل میں ہول آتا ہے۔ اور حسین ابن علی کا یہ کہنا، بہن یہی وہ زمین ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا۔ رات کو خیموں کے پیچھے سے رونے کی جو آوازیں آئیں تو بھائی کو بلا کے کہا بھیا یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ تو کہا بہن یہ ہماری ماں ہے، ہمارے پیچھے پیچھے آئی ہے۔ اتنی فکر ہے عزیزو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی فوجی دستہ
سرزمین کربلا میں داخل ہوتا تھا تو یوں تو اطمینان سے آ رہے ہیں، مگر جیسے ہی کربلا کی سرزمین کا آغاز ہوتا تھا وہ باگے اٹھا دیتے تھے، گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگتے تھے، وہ خیام حسینی کے قریب سے گزرتے تھے۔ میری شہزادی پوچھتی تھی فضا معلوم کر کون آیا ہے؟ معلوم ہوا شمر کا ایک دستہ آیا ہے، کبھی معلوم ہوا ہرملا ایک فوج لے کے آیا ہے، کبھی معلوم ہوا خولی ایک دستہ لے کے آیا ہے۔ تو بھائی کو بلا کے کہا بھیا کیا اس روئے زمین پر آپ کا کوئی ناصر و حامی نہیں رہ گیا؟ اسی شہزادی کے کہنے پہ حبیب کو خط لکھا ہے حسین ابن علی نے۔ شب عاشور آ گئی، حسین ابن علی خطبہ دینے کے بعد اپنے شہزادی زینب کے خیمے میں تشریف لائے۔ پہلا سوال میری شہزادی نے کیا، ہلال ابن نافع کی یہ روایت ہے کہ بھیا آپ کے اصحاب کل ہمیں چھوڑ کے تو نہ چلے جائیں گے؟ یہ فکرہ ہلال ابن نافع نے سن لیا اور جا کے کہا حبیب، زہیر، مسلم، شہزادی کو یقین دلاؤ۔ تو یہ سب لوگ سامنے آ گئے، اپنی تلواریں نکال کے اپنے گلوں پہ رکھ دی اور کہا مولا شہزادی سے کہیے اگر یہ حکم دے تو ہم اپنے گلے کاٹ کے رکھ دیں۔ دفتر شہادت کھلا، ایک کے بعد ایک راہی جنت ہو رہا تھا۔ اصحاب کی باری ختم ہوئی، بنو ہاشم جانے لگے تو بار بار فضا کو بلا کے پوچھتی ہے فضا میرے بچوں کو اجازت نہ ملی ابھی تک، ذرا بلا کے تو لیا۔ اون محمد آئے تو کہنے لگی میرے لال تم کیوں میدان میں نہیں گئے؟ تو کہا اماں ہم کیا کریں، جب آگے جاتے ہیں تو ہمارے ماموں کہتے ہیں تم ہٹ جاؤ، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم ہماری بہن کی نشانی ہو، تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو فضا سے کہا فضا میرے بھائی کو بلا۔ حسین ابن علی آئے تو کہا بھیا اون محمد کو جانے کی اجازت تو دے دو بھیا۔ بہن کے اصرار پہ اجازت ملی۔ میر انیس نے کہا کہ اس طرح سے بچوں کو رخصت کیا کہ جب جانے لگے تو کہنے لگی یہ کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے یہ نواز علی کے ہیں۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، جنگ کرتے رہے، فوجیں آگے بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی ارے یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں۔ فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہ دونوں شہزادے فوجوں میں گر گئے، زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے۔ آواز دی تو حسین پہنچے، عباس اور حسین لاشیں لے کر آئے۔ ایک مرتبہ ماں نے دونوں لاشیں دیکھے، میری شہزادی نے کچھ نہ کہا، بس عزیزوں میں نے گفتگو تمام کی، واقعہ کربلا گزر گیا۔ میری شہزادی اسیر ہو کے کوفے اور شام کے بازاروں سے گزری، شام کے زندان سے رہائی ملی، شہداء کے سر لائے گئے، ہر ایک بی بی کسی کا سر لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ضعیفہ شامی کھڑی ہوئی اور میری شہزادی کے پاس آ کے کہنے لگی بی بی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر سر کا کوئی نہ کوئی وارث ہے، ارے بی بی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، کیا ان کا کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کہنے لگی بی بی یہ میرے بچے، میں نے اپنے بھائی پہ انہیں صدقہ کیا۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرا میں جگاتا فرما۔ پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت پہ ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ پروردگار جہاں جہاں اس روئے زمین پر فرش عزائے حسین ہے، پروردگار
امام بارگاہوں کی، عزاداروں کی، ماتمی جلوس کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، پروردگار ہم سب کو تو اپنی طرف سے خصوصی حفظ و امان عطا فرما۔ جو لوگ عزائے حسین کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کے شیرازوں کو منتشر کر دے، ان کی جمعیتوں کو پراگندہ کر دے۔ پالنے والے میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔